بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اس 19ویں لیکچر کا آغاز بک 2 کے چیپٹر نمبر 4 سے کریں گے، جس کا ٹائٹل ہے اینڈ آف ٹرم۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ٹائٹل کا مفہوم کیا ہے۔ ورڈ اینڈ جس کا مطلب ہوتا ہے اختتام، اور ٹرم کا مطلب ہوتا ہے دورانیہ، تعلیمی سال کا دورانیہ۔ تو اینڈ آف ٹرم سے کیا مراد ہوئی؟ اینڈ آف ٹرم سے مراد ہے تعلیمی سال کا اختتام ہونا، اور اس چیپٹر کے آتھر کا نام ہے ڈیوڈ ڈیشز، جو کہ ایک انگلش آتھر ہے۔ اور جو ٹائٹل ہے اینڈ آف ٹرم، اس ٹائٹل سے ہمیں جو چیز سامنے آتی ہے، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو ایسے ہے ڈیوڈ ڈیشز کا، اس میں وہ اپنے تعلیمی سال کا ذکر کرے گا، جو کہ اس کا اسکول کا دورانیہ گزرا ہے، اس کا ذکر کرے گا۔ تو دیکھیے جی، یہ پہلی جو میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے، انٹروڈکشن جو ہے وہ اس ٹاپک کا ہے۔ اس ٹاپک کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ اس میں کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے، وہ ہے جی پلیئرز اینڈ ساروز آف اسکول ڈیز۔ پلیئرز کہتے ہیں خوشیوں کو، اینڈ ساروز اور غموں کو، آف اسکول ڈیز اسکول کے دنوں کے۔ جو ڈیوڈ ڈیشز آتھر ہے اس چیپٹر کا، وہ اپنے اسکول کے دنوں میں خوشیاں اور جو غم اسے ملے ان کا ذکر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ، آتھر کیسا طالب علم رہا، اس کی کیا پرفارمنس تھی اسکول میں، اور وہ کس طرح سے اسکول کی زندگی کو دیکھا کرتا تھا۔ تو آتھر جو ہے وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، who enjoyed actual classroom work۔ ایک بہت ہی ذہین طالب علم تھا جس نے کلاس روم میں ہونے والے کام کو ہمیشہ ہی انجوائے کیا، یعنی اس کے لیے یہ دلچسپی کا باعث تھا۔ لیکن اسے اسکول کی زندگی میں کیا مسائل درپیش تھے؟ اگرچہ وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ چیزیں جو اسے خوفزدہ کیا کرتی تھیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ وہ اسکول کی زندگی سے ہمیشہ جو ہے وہ پریشان رہا کرتا، وہ ان 4 بنیادی چیزوں کی وجہ سے تھا۔ سب سے پہلی چیز جو کہ اسے خوف میں مبتلا کرتی، وہ اسکول کا مشقت طلب کام تھا۔ گرائنڈ آف اسکول، گرائنڈ کہتے ہیں مشقت طلب کام کو، اسکول کا کام۔ جو کلاسز ہوتی اور اسکول میں جو کام کروایا جاتا، وہ مشقت طلب کام جو تھا، اس سے مصنف خوف زدہ رہا کرتا۔ دوسری چیز جو اسے خوف میں مبتلا کرتی، وہ بے شمار دیا جانے والا ہوم ورک تھا۔ ابینڈنٹ کا مطلب ہے بے شمار، ایکسیسو اس کا سینونیم ہوگا، اور ہوم ورک کرتے ہیں گھر کے لیے تفویض کردہ کام۔ اگرچہ آتھر جو ہے وہ اسکول کی کلاس روم کے ورک کو انجوائے کرتا، لیکن جو گھر کے لیے دیا جانے والا کام تھا وہ بہت ہی ٹیکسنگ تھا، بہت ہی تکلیف دہ تھا اور مشقت طلب تھا۔ تیسری چیز جو اسے مشکل میں مبتلا کرتی، وہ کلاس کے طالب علموں کے درمیان پایا جانے والا شدید مقابلہ تھا۔ فیئرس کمپٹیشن، فیئرس کہتے ہیں شدید کو، اور کمپٹیشن کہتے ہیں مقابلے کو۔ طالب علموں کے درمیان شدید مقابلے کی فضا پائی جاتی، ہر اسٹوڈنٹ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا، اور اس کوشش میں وہ دوسرے سے بہتر پرفارم کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ وہ سین تھا، یہ وہ سچویشن تھی جو کہ مصنف کو جو ہے مشقت میں مبتلا کر دیتی۔
چوتھی چیز جو ہے اسکول کے دور میں وہ جو اسے خوفزدہ کیا کرتی یا وہ جو اسکول کے دورانیے میں جس وجہ سے پریشان رہا کرتا وہ تھی سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس، ایسا احساس جس میں کبھی فرصت ہی محسوس نہ ہو سکے۔ اسکول کے دورانیے میں چونکہ وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا اور وہ اپنی برتری برقرار رکھنا چاہتا تھا کلاس روم میں، دیگر اسٹوڈنٹ سے آگے نکلنا چاہتا تھا، تو چنانچہ وہ محنت کرتا اور اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھتا، جس کی وجہ سے کبھی بھی اسے فرصت کے لمحات انجوائے کرنے کا موقع نہ ملتا، تو وہ ہمیشہ ہی یہ محسوس کرتا کہ جیسے وہ مصروف ہے، اور یہی جو احساس تھا وہ اسے اسکول سے خوفزدہ کر دیتا۔ تو یہ وہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آتھر جو ہے وہ اسکول سے گھبراتا تھا۔ انہی 4 چیزوں کو جو خوفزدہ کرتی ہیں اور طالب علم بحیثیت جو آتھر جو بحیثیت طالب علم تھا، اس کا ہم ذکر پڑھیں گے ٹیکسٹ میں، جہاں یہ لکھا ہے کہ the daily grind of school with its abundant homework, its fierce competition, the sense of never being able to relax pressed heavily upon me in spite of the fact that I often enjoyed the actual classroom work. تو یہ وہ لائن ہے جس میں میں نے یہ ان 4 پوائنٹس کا ذکر کیا اور طالب علم بحیثیت طالب علم آتھر کو میں نے مینشن کیا ہے۔ لکھتا ہے آتھر کہ the daily grind of school، اسکول کا جو روزانہ کا مشقت طلب کام تھا، with its abundant homework، اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مقدار میں دیا جانے والا گھر کا کام، its fierce competition، اور شدید مقابلے کی فضا، and sense of never being able to relax، اور فرصت کا احساس کبھی نہ ہو پانا، pressed heavily upon me، مجھ پر دباؤ ڈالے رکھتا، in spite of the fact، اس حقیقت کے باوجود، that I often enjoyed the actual classroom work، کہ میں نے اکثر اوقات کلاس روم میں کیے جانے والے کام کو پسند کیا، یا میں اس کلاس روم کے کام سے لطف اندوز ہوا۔ تو جو آخری چند الفاظ ہیں اس میں ہمیں بحیثیت طالب علم ڈیوڈ ڈیشز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اچھا طالب علم تھا جو کہ تعلیم سے دل لگی رکھتا تھا، پسند کرتا تھا تعلیم کو، لیکن وہ جو 4 وجوہات ہم نے بعد میں ذکر کیا جن کا، ان 4 وجوہات کی وجہ سے وہ اسکول سے فیڈ اپ تھا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو اس کا اسکول کا دورانیہ تھا اس کی آتھر کو یاد کیسے آئی، ریممبرنس آف ہز پاسٹ۔ آتھر ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا عنوان فرائیڈے تھینک گاڈ تھا۔ جب آتھر کی نظر سے یہ کتاب گزری اور اس کا ٹائٹل جب مصنف نے دیکھا تو جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ یہ جو کتاب جس کا مطلب ہے فرائیڈے، جمعہ کا دن، تھینک گاڈ، خدا تیرا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ جمعہ آیا۔ یہ وہ ٹائٹل جب اس نے پڑھا تو اس نے جو انالیسز کیے اس کتاب کے وہ یہ تھے کہ یہ یقیناً کسی اسکول ٹیچر کی لکھی گئی کتاب ہے جس میں جمعے کے آنے پر جو اس کتاب کا مصنف ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ان کا کانٹیکسٹ ہے وہاں پر سیٹرڈے اور سنڈے جو ویکنڈ ہے اس کی چھٹی منائی جاتی ہے، اور جمعے کا دن جو ہے وہ لاسٹ ورکنگ ڈے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہفتہ اور اتوار 2 چھٹیاں ہونے کی حیثیت سے جو جمعے کا دن ہے وہ بڑا ہی خوشگوار دن ہوتا ہے،
اسی لیے جو آتھر ہے جس نے یہ کتاب لکھی اس نے اس جمعے کا اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ وہ دن آ گیا ہے جس کے بعد 2 دن کی چھٹی جو ہے وہ اس کا لطف اٹھانے کا موقع دستیاب ہوگا۔ پھر آتھر کو اس کتاب کا ٹائٹل دیکھتے ہی اپنی اس اسکول کے دنوں کی خوشیاں اور غم جو ہیں وہ یاد آ گئے۔ تو آئیے ہم بالترتیب خوشیاں اور غموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو خوشیاں ہیں ان کا ذکر کر دیتے ہیں، جن میں سب سے بڑی خوشی آتھر کے لیے ہالیڈیز ہیں۔ مصنف چھٹیوں سے بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے اسکول ڈیز میں جو چھٹیاں ہوا کرتی تھی وہ کس قسم کی تھیں اور کس چھٹی پر اس کا کیسا ریئیکشن ہوا کرتا۔ سب سے پہلی چھٹی جس کا ذکر اس نے کیا وہ ہے ویکینڈ، ہفتہ وار چھٹی۔ اس ہفتہ وار چھٹی کے بارے میں آتھر لکھتا ہے کہ یہ چھٹی جو تھی یہ سیچرڈے اور سنڈے 2 دن کی چھٹی ہوا کرتی۔ تو جب جمعے کی صبح ہوتی، جیسے ہی جمعے کا دن شروع ہوتا تو یہ صبح روز کلرڈ ہوا کرتی، خوشگوار ہوتی، کیونکہ اس میں آگے 2 دن کی چھٹی کا احساس موجود ہوتا۔ اور اس کے بعد اسی دن جمعے کا دن جو ہوتا، اس میں اسکول میں جتنے بھی پیریڈز گزرتے ان میں جو لاسٹ پیریڈ ہوتا دیٹ پیریڈ ہیڈ اے ہیپی فلیور، اس پیریڈ کا ایک خوشگوار ذائقہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آخری پیریڈ جو تھا اس کے بعد سے آتھر کو اگلے 2 دن کے لیے فرصت کے لمحات انجوائے کرنے کا موقع مل جاتا۔ آتھر لکھتا ہے کہ یہ آخری جو پیریڈ تھا یہ بڑا ہی خوشگوار ہوتا اور اس پیریڈ کے بعد وہ مصنف جو تھا وہ گھر کی جانب یوں فرار ہوتا جیسے کوئی قیدی جیل سے فرار ہوتا ہو، اور اس جمعے کے آخری پیریڈ میں وہ چاشنی ہوتی جو کسی بھی پیریڈ میں موجود نہ ہوتی۔ لیکن ایک پرابلم بھی تھا، وہ یہ تھا کہ اس فرائیڈے والے دن اگلی 2 چھٹیوں کے لیے بہت سارا ہوم ورک بھی تفویض کر دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جمعے کا دن بڑا ہی خوشگوار گزرتا۔ اس کے بعد آتھر لکھتا ہے کہ جو فرائیڈے نائٹ ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ خوشگوار ہوا کرتی۔ وہ آتھر کے لیے دی بیسٹ نائٹ آف دا ویک ہوتی۔ فرائیڈے نائٹ جو تھی وہ پورے ہفتے میں جتنی بھی راتیں گزرتی ان میں سب سے بہترین رات ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2 سالڈ ہالیڈیز جو تھیں وہ ابھی باقی تھیں، پوری کی پوری 2 چھٹیاں جو ہیں وہ باقی ہیں، اس وجہ سے فرائیڈے نائٹ جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہوا کرتی۔ سیچرڈے نائٹ کا ذکر کرتا ہے آتھر کہ وہ پلیزنٹ ہوتی اور وہ ایک ڈیفرنٹ وے میں پلیزنٹ ہوتی، خوشگوار ہوتی، کیونکہ سٹل 1 ہالیڈے جو تھی وہ ابھی باقی ہوتی، اسی لیے سیچرڈے نائٹ بھی ایک ڈیفرنٹ وے میں خوشگوار ہوا کرتی۔ پھر آتھر لکھتا ہے کہ جو سنڈے نائٹ ہے، اتوار کی رات ہے، یہ بھرپور ہوتی تھریٹ آف منڈے مارننگ سے۔ تھریٹ کہتے ہیں خطرے کو، آف منڈے سوموار کے خطرے سے یہ رات بھرپور ہوا کرتی۔ اتوار کی رات کے بارے میں مصنف یہ لکھتا ہے کہ یہ وہ رات ہوتی جس میں جو سوموار ہے، اور سوموار والے دن جو ہے وہ اسکول کی تیاری کرنا ہوتی، صبح جلدی اٹھنا ہوتا اور اسکول جانا ہوتا، اور پورا کا پورا ویک جو ہے وہ اسکول میں اس منڈے مارننگ سے جانے کا آغاز ہو جاتا۔ تو چنانچہ منڈے مارننگ جو ہے اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے، اس کی اینٹیسپیشن جو ہے وہ
وہ انتہائی خوفناک ہوتی، لہٰذا اتوار کی رات جو ہے وہ بڑی ہی خوفناک ہوا کرتی آتھر کے لیے، اور وہ جو ہے وہ اس منڈے مارننگ سے گھبرایا کرتا۔ لیکچر کی لینتھ پوری ہونے کی وجہ سے ہم اس لیکچر کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ ریسٹ آف دی پوائنٹ جو ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔